یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاتھ پر موجود خطرناک اسٹار کون سی جگہ پر ہوتے ہیں۔ آج تک تو جتنی بھی باتیں ہوئی یا جتنی باتیں ہم نے کی وہ اسٹار کی اچھائی بیان کی کہ کون سی جگہ پر، کون سے ابھار پر، کون سی لکیر پر یہ اسٹار ہو تو کیا علامت ہے، یعنی کون سے ابھار پر یہ اسٹار جو ہے نا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور کون سی جگہ پر یہ اسٹار اچھائی کی علامت ہے۔ آج جو ہم جس اسٹار کا ذکر کر رہے ہیں وہ زندگی کی لکیر پر اگر آئے تو پوری زندگی کو الجھا کے رکھ دے گا، اور کوئی ایسی بڑی بیماری یا کوئی ایسی بڑی چیز لگا دے گا کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ بندے کی زندگی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آتا رہے ساتھ پر کہ یہ خطرناک اسٹار ہوتے کون سی جگہ پر ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں سے یہ لک لائن چل رہی ہے، اس کو اگر ہم یہاں چلا رہے ہیں، یہ لک لائن چل رہی ہے اور یہ لک لائن جا کر دل کی لکیر کو کراس کر رہی ہے، یہ کراس کر رہی ہے اور یہاں پر اسٹار موجود ہے، یعنی یہ اس کو کراس کر رہی ہے اور اس میں آگے ایک اسٹار موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹار موجود ہے اور یہ اسٹار ظاہر کرتا ہے، اگر اس طرح کا اسٹار ہاتھ میں خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ میں ہو تو یہ ایسا اسٹار ہے کہ سر پہ شدید قسم کی چوٹ لگنے کا امکان ہے، یعنی سر پہ شدید قسم کی چوٹ لگنے کا امکان ہے یا کسی حادثے میں سر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یعنی اس سے اگر ایسا اسٹار بنا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بنایا، جہاں پہ یہ لکیر اس کو کراس کر رہی ہے وہاں پر اسٹار بنا ہوا، اس کے بعد یہ لکیر آگے بڑھ رہی ہے اور آگے پھر ایک اسٹار بن رہا ہے جو دل کی لکیر کو الجھا کے جا رہا ہے، یعنی یہاں پر اسٹار بنا ہے، یہاں پر اسٹار بنا ہے، تو اس اسٹار کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دل کی لکیر پر ہے تو دل کی کسی بیماری کے لیے یہ اشارہ دے رہا ہے کہ دل کی کوئی بڑی بیماری لائق ہو سکتی ہے، دل کی کوئی بڑی بیماری لگ سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ اسٹار جو ہے نا زندگی کی لکیر کی طرف، یہ لکیر اگر زندگی کی لکیر کی طرف مڑ جائے اور زندگی کی لکیر میں اس طرح کا ایک اسٹار بنا دے تو یہ سمجھیں کہ زندگی میں کوئی بڑی بیماری یا کوئی بڑا کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جس سے زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اب لوگ کہیں گے جی ہمارے ہاتھ میں تو یہ اسٹار موجود ہے، ہمارے ہاتھ میں اسٹار موجود ہے تو اس کا کیا کریں؟ دیکھیں، میں ہر پروگرام میں اور بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے، غیب کا علم صرف میرا اللہ جانتا ہے، یہ سائنس اور تجربوں کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے، جو بیماری بنائی ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری ایک بنائی تو علاج اس کا 101 بنایا۔ بیماری تو ایک ہوتی ہے، علاج اس کا 101 ہوتا ہے کہ آپ کو جون سی مرضی، جس طرح آپ کا دل چاہے اس طرح کا علاج آپ کر لیں۔ اور اگر یہ ہاتھ میں اسٹار بنا ہوا ہے اور یہ اسٹار خطرناک علامت ہے کہ دماغ کی لکیر پر ہے تو دماغ پر شدید قسم کی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، تو دل کی لکیر پر ہے تو دل کی کسی بڑی بیماری کا اشارہ ہے، اور اگر زندگی کی لکیر پر ہے تو زندگی کو پرابلم میں ڈالنے والا ہے، یہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہت آسان حل ہے اگر آپ کو کریں۔ سب سے پہلے یہ آپ کے علم میں آ گیا کہ یہ اسٹار یعنی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، کہ اس کے لیے آپ صدقہ کریں۔ آپ جب صدقہ کریں گے کہ صدقہ رد البلا ہے، صدقہ رد البلا ہے، خدا نخواستہ اس جگہ پر اگر یہ ہے اور آپ کے لیے پرابلم بنا سکتا ہے، یا اس جگہ پر ہے یہ آپ کے لیے پرابلم بنا سکتا ہے، اب آپ کے علم میں آ گیا۔ اگر آپ کے علم میں نہ ہوتا اور یہ چوٹ لگ جاتی تو ہمارے یہاں پتہ ہے اکثر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بندہ خدا نخواستہ اس کا کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے، یا چھت وت سے گر جاتا ہے، یا کوئی سیڑھیوں سے گر کر کوئی بڑی چوٹ لگتی ہے، تو سب آ کر ایک ہی الفاظ کہتے ہیں کہ جلدی کرو، صدقہ کرو۔ اب تو چوٹ اس کو لگ گئی،
اب چوٹ اس کو لگی، چوٹ لگنے سے پہلے صدقہ دینا تاکہ وہ چوٹ ہی نہ لگے، چوٹ لگنے سے پہلے صدقہ دیں تاکہ وہ چوٹ ہی نہ لگے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب مصیبت ہم پر آ جاتی ہے یا مصیبت ہو جاتی ہے تو ہم جو نا مصیبت کا انتظار کرتے ہیں کہ مصیبت پہلے آ جائے، پھر اس کے بعد ہم نے صدقہ دینا ہے۔ تو صدقہ پہلے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا صدقہ دیتے رہا کریں۔ صدقہ آپ کو بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے کہ آپ انتظار کریں جی کچھ ہو، تو اس سے پہلے آپ صدقہ دے دیں۔ اور صدقے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ صدقے میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی کالی مرغی جو نا وہ کر دو، صدقہ کر دو، کالا بکرا صدقہ کر دو، یا کوئی اور ایسی کوئی بھی کالی چیز صدقہ نہیں بھائی۔ آپ جو نا صدقہ، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کے وہ کپڑے جو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے الماری میں سجا کے رکھے ہیں یا الماری میں طے کر کے رکھیں، وہ کسی غریب کو صدقے کے طور پر دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مجبور کی مجبوری دور کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی پریشان کی پریشانی کو حل کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو پیارے دوستو، خدا نخواستہ اگر یہ لکیریں آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی جاننے والوں کے ہاتھ میں یا آپ کے عزیز کے ہاتھ میں یا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، تو کوشش کریں حسب توفیق، یعنی آپ کی توفیق، مرغی خریدنے کی ہے تو آپ بھینس خرید کر صدقہ دے دیں، تو ایسا نہ کریں۔ اپنی اوقات، اپنی پوزیشن کے حساب سے آپ صدقہ دیں۔ تو اگر ایسا ہے تو صدقہ لازمی دیں، ایسا بھی ہے تو صدقہ دیں۔ اور یہاں پر بھی اگر یہ لکیر ادھر جا رہی ہے اور بیچ میں اسٹار آ رہا ہے تو بھی صدقہ ضرور دیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ کے ایف نے سوال کیا ہے پنجاب سے کہ میری قسمت کیسی ہے اور مجھے دولت کب ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والا جو وقت ہے اس میں آپ کو دولت بھی ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں۔ فیاض محمد نے سوال کیا ہے مانسیرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے؟ پیارے دوست، آپ کی قسمت بھی اچھی ہے اور آپ کا لک بھی اچھا ہے۔ بہرحال موجودہ وقت میں 3 سے 4 ماہ جو ہیں یہ آپ کے لیے تھوڑے سے رکاوٹ کے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی قسمت چمک اٹھے گی اور اللہ کے فضل سے کافی کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ عبدالحادی نے سوال کیا بلوال سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کتنی شادیاں ہیں؟ اگر لکیروں کے حساب سے ہم چلتے ہیں تو ایک ہاتھ میں 2 لکیریں نظر آتی ہیں اور دوسرے ہاتھ میں 1 لکیر نظر آتی ہے، لیکن شادی کی واضح اور کلیئر 1 لکیر ہے، محبت یا لنک کی دوسری لکیر ہے۔ آگے چل کر اگر وہ شادی میں تبدیل ہو جائے تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آسیہ نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور جو اولاد کا سوال آپ نے کیا، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی بھی 3 علامتیں ہیں، اور سب سے اہم اور سب سے خاص بات آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ مشتری کے ابھار پر کراس کا نشان ہے، اور یہ خوش نصیب لوگوں کا ہوتا ہے اور ان کی قسمت بڑی چمکتی ہے انشاءاللہ۔ نور نسیم اللہ نے سوال کیا ہے ایبٹ آباد سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے۔ اور آپ کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کو کثرت سے پڑھا کریں تاکہ آپ کی مقدر میں بے حساب کامیابی اور بھی آ جائے۔ شاہزیب صاحب نے سوال کیا ہے کوہاٹ سے کہ میری قسمت اور کامیابی کے بارے میں بتائیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں شمس کے ابھار پر کامیابی کی 2 سے 3 لکیریں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں اسٹار بھی موجود ہے جس کو ہم لکی اسٹار کہتے ہیں۔
کہ یہ بڑا لکی ہوتا ہے یہ اسٹار۔ اور اس کے علاوہ آپ پیارے بھائی سستی چھوڑو، کوشش کرو جلد سے جلد جو بھی کرنا ہے محنت شروع کر دو، کیوں کہ یہ وقت آپ کا ہے اور 5 سال تک یہ وقت برقرار رہے گا، اور 5 سال میں جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد اگر کریں گے تو وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو رزلٹ ابھی موجودہ وقت میں ہے، اور آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہاتھ ہے، اور آپ کی زندگی کی لکیر ٹوٹ کر دوبارہ جڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا ذاتی گاڑی چلاتے ہیں تو زیادہ احتیاط کریں اور صدقہ ضرور دے دیا کریں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ مانور یوسف نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شمس کے ابھار پر ترشول بنا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ترشول بنا ہوا نہیں ہے، لیکن لکیریں بکھر رہی ہیں، یہ لگتا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 ماہ میں یہ بن جائے گا، اور اگر یہ بن گیا تو یہ بہت اچھی علامت ہوگا آپ کے لیے۔ ارسلان بلوچ نے سوال کیا ڈی جی خان سے کہ میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور کیا مجھے دولت اور کامیابی ملے گی؟ بالکل میرے پیارے بھائی، آپ کے ہاتھ کی لکیریں اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہیں، اور سب سے اچھی بات آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے یہ کافی لمبی لکیر ہے، اور یہ لکیر اگر ہاتھ میں کافی لمبی لکیر ہو نا عام لکیر کے مقابلے میں، تو ایسے لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ دوستیاں اور ساتھ نبھاتے ہیں اور آخری دم تک ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے اچھے یا برے وقت میں۔ مانور اقبال نے سوال کیا کراچی سے کہ میری قسمت کیسی ہے، اور یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں حج یا عمرے کی کوئی سعادت ہے یا نہیں؟ آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں نیکی کا 1 نہیں 2 سفر ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ سفر آپ کو 2022-2023 میں آنے کے چانس ہیں۔ سلطان نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میں جو بھی کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہوں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ کام نہیں چلتا، یہ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ پیارے دوست، آپ نے جو بھی کام شروع کرنا ہے نئے سال کے آغاز میں، یعنی 2022 کے پہلے اور تیسرے ماہ میں اس کا آغاز کریں گے، اللہ کے فضل سے آپ کو اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ کومل نے سوال کیا ملتان سے کہ میں باہر ملک جانا چاہتی ہوں نوکری کے سلسلے میں، کیا میں جا پاؤں گی؟ جی، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور سفر آپ کو جلدی آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اسی 2020 میں آپ کو سفر آ جائے، اور سفر بھی کامیاب سفر ہوگا انشاءاللہ۔ مدثر نے سوال کیا کراچی سے کہ میں جس سے شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یا شادی کی کوئی بات بنتی ہے تو بات بن کر بگڑ جاتی ہے، میری عمر 31 سال ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کہاں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں مدثر بھائی، ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی بڑی اچھی اور بڑی عمدہ لکیر موجود ہے، اور محبت یا لنک کی 1 سے 2 لکیریں ہیں، لیکن ان میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں، اور آپ کی شادی انشاءاللہ 2020 کے آخر میں اور 2022 کے آغاز میں ہونے کا چانس ہے۔ بسمہ نے سوال کیا چنیوٹ سے کہ میری قسمت میں باہر ملک کا سفر ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی 4 سے 5 لکیریں موجود ہیں، لیکن 2 سفر آنے والے وقت میں آپ کو آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 2023 اور 2024 آپ کے لیے سفر کا سال ہو۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں مزید اگر کچھ ہے تو وہ بتا دیں، تو بسمہ بیٹا ایسا ہے کہ ہم یہاں پر صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، اور اگر آپ کو اپنے ہاتھ کے بارے میں مزید تفصیل سے پورے ہاتھ کی ڈیٹیل چاہیے تو جو ہمارے ویڈیو کے نیچے جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ان سے معلومات کریں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی ہم آپ کو دیں گے۔ گلزادی نے سوال کیا کراچی سے کہ میری ایک شادی ناکام ہو چکی ہے، اب دوسری شادی میری کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ دوسری شادی آپ کی اللہ کے فضل سے بہتر رہے گی، اور آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور پہلے والی لکیر بھی ٹوٹنے کی تو کوئی علامت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے ہاتھ پر اس کی علامت ہو۔ تو کوشش کریں کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ جو ہے یا پابندی سے پڑھا کریں ایک تسبیح، انشاءاللہ آپ کی مشکل بھی آسان ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور معاملات بھی حل ہوں گے۔ 333 نے سوال کیا ہے بے نظیر ایئرپورٹ سے کہ میری شادی شدہ زندگی میری نندوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، یہ بتائیں کہ میرا شوہر مجھے ڈیورس تو نہیں دے دے گا یا کوئی ایسی بات تو نہیں بنے گی؟
دیکھو گڑیا پیاری بچی، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں، اور 2 لکیروں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شادی کی لکیر ہے اور اس کے بعد دوسری لکیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایک شادی کی لکیر میں اگر کوئی پرابلم بنے تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ایسی ہے، اور باقی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزرے اور آپ کی زندگی سکون سے گزرے اور معاملات چلتے رہیں، کیونکہ اس طرح کے معاملات جہاں تکرار شروع ہو جاتی ہیں وہاں رزق کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور امن جو ہے نا، امن بھی نہیں رہتا، محبت بھی نہیں رہتی وہاں پہ جہاں پہ تکرار شروع ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ 100 بار سورہ فاتحہ روز پڑھا کریں۔ آپ کو جب ٹائم ملے، یہ نہیں کہ آپ ایک ٹائم جنہیں اگربتیاں جلا لیں، چاروں طرف چادریں بچھا دیں اور اس میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے انگلیوں پہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر بائی دفعہ رہ جاتا ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھتی پڑھتی سو جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ آپ کے معاملات مجھے بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کنٹرول ہونے کی حد تک ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ کرن نے سوال کیا کاموکی سے کہ میری شادی شدہ زندگی بہت ڈسٹرب چل رہی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن رہا ہے، اب تو یہاں تک طلاق تک کی نوبت آنے والی ہے، تو یہ بتائیں اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو میرے آگے کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ کی آگے کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر گزرے گی، آپ اس چیز کا ٹینشن نہ لیں۔ اور آپ کی شادی کی لکیر 2 شاخہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علیحدگی ہوگی، معاملات بگڑیں گے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کوشش کرو، حل یہ ہے کہ آپ تیسرا کلمہ اگر جانتی ہو تو 300 بار تیسرا کلمہ روز کا معمول بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو یاد آئے، نہیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ کے سو جایا کریں، انشاءاللہ العزیز معاملات میں تھوڑی ٹھنڈک آئے گی۔ بہرحال آگے کی زندگی آپ کی بہت اچھی ہے، شادی شدہ زندگی آپ کی 2 شاخہ ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے، جب تک چلتی ہے چلاؤ، باقی تیسرا کلمہ پڑھو، اگر اللہ رحم کر دے گا تو انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ ضمیر مشتاق نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ 2 سال سے بے روزگار ہوں، کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ بتائیں کہ میری یہ پریشانی کب تک چلے گی اور کب یہ پریشانی ختم ہوگی؟ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے 2022 کا 9واں اور 10واں ماہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، انشاءاللہ روزگار بھی ملے گا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ بہرحال آج سے آپ محنت اور کوشش شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ راستے کھولتا چلا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔